آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کوئی بھی مثال بیان کرنے سے، وہ مثال مچھر کی ہو یا اس کی جو اس سے بھی اوپر ہو۔ تو لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں بے شک وہی ان کی رب کی طرف سے ٹھیک مثال ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کہ بیان کرنے سے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں وہ توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا۔ دوسرا معنی کہ تم کیسے اللہ کی ناشکری کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے۔ فاحیاکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم، وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ما فی الارض جمیعا، زمین میں ہے جو کچھ وہ سب کا سب تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس نے ان کو 7 درست آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 26 کا شان نزول یہ ہے کہ کفار اور مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مچھر اور مکھی کا ذکر ہے۔ مچھر اور مکھی حقیر مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، بہت بڑی ذات ہے، اور دنیا کا اصول یہ ہے کہ بڑا آدمی، بڑی ہستی، بڑی شخصیت اپنی گفتگو میں حقیر چیزوں کا ذکر نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم میں مچھر مکھی کا ذکر ہونے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں واقعی مکھی کا ذکر بھی ہے، مچھر کا ذکر بھی ہے، گدھے کا ذکر بھی ہے، کتے کا ذکر بھی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، یہ جو کافر لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو بت تو اتنے بے بس ہیں، اگر مکھی ان سے کچھ اٹھا کے چھین کے لے جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے، تمہاری حاجت روائی کیسے کریں گے۔ اور مچھر کا ذکر بھی ہے اور کتے کا ذکر بھی ہے۔ مثلہ کمثل الکلب، اللہ نے فرمایا کہ بے عمل آدمی جو بغیر علم کی عبادت کرتا ہے اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ گدھے کی مثال کا ذکر بھی ہے سورہ جمعہ کے رکوع نمبر 1 میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جن لوگوں کو کتاب تورات دی گئی پھر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو ان کی مثال گدھے جیسی ہے اس پہ کتابیں لاد دی جائیں، تو ذکر ہے۔ تو مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ اللہ کلام نہیں ہے، اس میں حقیر چیزوں کا ذکر ہے، ان کی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ مچھر اور مکھی کی مثال بیان کرنے سے شرماتے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی شرم کی بات ہے بھی نہیں، جیسی بات ہوتی ہے ویسی مثال دی جاتی ہے۔ جیسے اللہ کی مخلوقات میں بڑی بڑی چیزیں ہیں، ہاتھی ہے، اونٹ ہے، زرافہ ہے، اگر کوئی بڑی چیز کی مثال دینی ہوگی تو ان چیزوں کو پیش کیا جائے گا،
اگر کوئی معمولی چیز کی مثال دینی ہو پھر مچھر مکھی کو پیش کیا جائے گا، چیونٹی کو پیش کیا جائے گا کہ اللہ اتنے بڑے قادر ہیں، اللہ نے ہاتھی کو پیدا کیا، اونٹ کو پیدا فرمایا، کتنا بڑا جانور ہے، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے قادر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کو بھی پیدا فرمایا، اس میں آنکھیں بھی ہیں، اس کا معدہ بھی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی ہے، اس کا منہ بھی ہے، وہ چیزیں توڑتی بھی ہے، چباتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، دونوں چیزیں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شرم حیا ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے حقیقی شرم و حیا، شرعی جسے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو نامناسب اور ناجائز بات کہنے سے، ناجائز کام کرنے سے بچے، دل میں جھجک پیدا ہو کہ میں یہ نامناسب بات کیسے کہوں، نامناسب کام کیسے کروں، یہ ہے حیا شرعی۔ یہ تو اچھی چیز ہے، حدیث میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری ہوتی ہے حیا عرفی، اسے مصنوعی حیا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جائز کام ہے، جائز بات ہے، اچھا کام ہے، اچھی بات ہے، آدمی وہ نہ کرے، اس کی ضرورت بھی ہو۔ مثلاً کہ مجھے لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے ابو جی کو فلاں جائز بات ادب سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کیسے کہوں میں؟ تو یہ حیا عرفی ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، شرعی حیا ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ جو مثالیں بیان فرماتے ہیں تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں وہ ان ایسی مثالوں کو، آیات کو سننے کے بعد ایمان لاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہے، اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اس سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے اس آیت میں۔ وہ سبق یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض مثبت ذہن کے ہوتے ہیں، بعض منفی ذہن کے۔ مثبت ذہن کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر بات کو سوچتے ہیں، اچھا سبق لیتے ہیں ان سے، اور منفی لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر بات کا مذاق بنا لیتے ہیں، ہر بات کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے کہ آدمی ہر بات پر غور کیے بغیر مذاق اڑائے، رد کرے اور اسے یہ کہے، ثابت کرے کہ یہ بات غلط ہے، یہ کام غلط ہے، طریقہ درست نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد